الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز ترین بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ ٹاپک ہے حدیث کی اہمیت۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قائم ہے، ایک حدیث اور دوسری قرآن مجید۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی ہم جو ہے جدا نہیں ہو سکتے۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ حدیث کو قرآن کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے۔ حدیث جو ہے دراصل قرآن ہی کی تشریح ہے، جس کو قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے اور حدیث کو قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور قرآن سے ہم جب استفادہ کریں گے تو ہم کو بہت سی چیزیں قرآن مجید کے اندر ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو بغیر حدیث کا مطالعہ کیے ہوئے سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا قرآن میں ہے نماز قائم کرو، تو قرآن میں حکم تو دے دیا گیا کہ نماز قائم کرو، لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا کہ ہم نماز قائم کریں کس طریقے سے، وہ کون سا طریقہ ہے جس پر ہم عمل کر کے نماز قائم کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ موطا اور مشکات میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دراصل آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ وہ دو چیزیں یہ تھیں کہ ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب، اور ایک میری سنت، میرا طریقہ یعنی حدیث شریف، جو ہمیں بعد میں ہمارے جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی کے ذریعے یہ انہوں نے اکٹھی کی اور ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو یہ حدیث کی اہمیت اور افادیت ہے کہ ہم کو کوئی بھی حدیث ہو اس کو قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو گویا کہ تم اللہ کی اتباع کرو گے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حدیث دراصل قرآن ہی کی ایک وضاحت ہے، ایک تفسیر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے اس تعلیم کو واضح کرو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا گویا سنت کو کتاب اللہ کے معنی کے لیے تفسیر و شرح کا درجہ حاصل ہے۔ یہ امام شابتی نے فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ حدیث کی کچھ وضاحت تھی جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔